تعزیہ داری کے خلاف کبھی ایک لفظ بھی نہیں سنا. تو دیکھو یہ سب تو عالم ہے نا آپ کے سامنے کیا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دلائل آپ کے سامنے پیش کریں تو بے شمار عالم ہوتے ہیں تعزیہ داری کی تائید میں. اب جب آپ کو بتایا نہیں جائے گا تو آپ کیا سمجھیں گے صحیح کیا ہے. لیکن ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ صوفیاء کرام کی تائید ہمارے لیے کافی ہے. ہم زیادہ بحث نہیں چاہیے. یہ دلائل تو میں نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ کو سمجھانا. ہمارے لیے تو کافی اس چیز کو ہم مانتے ہیں. جو حضرت شاہ نیاز بابا کا جو فتویٰ اس چیز کو ہم مانتے ہیں. لیکن ایک وارث پاک کی تعزیہ داری کا چرچا مشکات الحقانی ایک کتاب ہے جو وارث پاک کے حالات زندگی پر لکھی گئی, تصوف پر لکھی گئی کتاب ہے. تو اس کا ایک میٹر یہ بھی مصنف نے تحریر کیا ہے. مصنف نے کہا اس کی ہیڈ لائن ہے کہ وارث پاک کی تعزیہ داری. اس پر مصنف نے یہ ذکر کیا کہ محرم شریف کی 9 تاریخ کو حضرت وارث پاک اپنے گھر کے سامنے تعزیہ شریف کی زیارت کرتے تھے. 9 تعزیہ کی زیارت کرتے تھے. لیکن ایک بہت پوائنٹ کی بات مصنف نے لکھی ہے کہ حضرت کی نظر جیسے ہی تعزیہ شریف کو پڑتی تھی آپ کیفیت میں آ جاتے تھے. تو ہم کیفیت کو تائید غیبی کہیں گے. کیفیت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ مشاہدے کی منزل ہوتی ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جب کیفیت میں آ جاتے تھے تو سمجھ میں آ گیا کہ ہے کوئی حقیقت ضرور. تو اس طرح سے بات صاف ہو گئی کہ تعزیہ داری کے خلاف کبھی سوچا نہیں جا سکتا. اور جن لوگوں نے آپ کو غلط سمجھایا ہے وہ غلط ہے. یہ صرف میں جانتا ہوں اس میں کیا سیاست برتی گئی. آپ کو اس لیے غلط سمجھایا گیا کہ ان لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ اگر دوسرا رخ دنیا کے سامنے ہم رکھتے ہیں تو ہمارا فتویٰ سب کوئی نہیں مانے گا. تو یہ سب غلط ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ سچائی کو آپ سامنے رکھو, اب پبلک خود فیصلہ کرے کیا صحیح ہے کیا نہیں. تو یہ دھوکہ آپ کے ساتھ کیا گیا. اب آپ لوگ تو مطالعہ کر نہیں سکتے. یہ نہیں کہ آپ صوفیاء کا کیا خیال ہے, بزرگوں کا کیا خیال ہے, اولیاء کرام کا. تو اس لیے کچھ لوگ دھوکے میں پڑ گئے. لیکن سچائی یہی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بتایا تعزیہ داری بے شک. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز ہم آپ کو بتائیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا. وہ چیز اسلام میں یادگار کے طور پہ ہے. آپ بقرعید کے دن جو جانور ذبح کرتے ہیں یہ وہی چیز ہے. یہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں دمبا آ گیا اور اس طرح سے. تو وہ اس یادگار کو یادگار بنانے کے لیے اسلام میں وہ تصور آیا کہ جانور ذبح کرو. تو دیکھو ایک یادگار تھی, اس یادگار کے طور پر قربانی. تو امام پاک نے کتنی بڑی قربانی دی ہے یہ دیکھیے آپ دنیا کے سامنے. تو اس یادگار کو یادگار بنانے کے لیے اگر ہم تعزیہ داری کریں تو کیا بری بات. اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت اور ہم تو ایمان سمجھتے ہیں. ابھی خانقاہ نیازیہ سے ایک پمفلیٹ چھپا تھا, وہ مجھ تک وہاں ایک صاحب نے بھیجا میرے پاس. وہ معلوم نہیں کیسے مجھے جان گئے, تو میرے پتے پہ انہوں نے بھیجا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت اچھی بات ہے. تو ان کو سمجھ میں یہ آیا ہوگا کہ تعزیہ داری پہ گل صاحب بڑا کام کر رہے ہیں. تو کچھ ہماری جو ریسرچ ہے, ہماری تحقیق, وہ بھی ان تک پہنچی. ہماری فون سے بھی ان سے بات ہے زاہد میاں سے. تو اس کی ہیڈنگ تھی اس پمفلیٹ کی, محبت اہل بیت یا ہر مسلمان پر واجب ہے. تو ہم تو اہل بیت کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں. آپ کو بتا دیا میں نے کہ امام پاک کی قربانی, امام پاک کی شہادت کو ہم یادگار بنا کر تعزیہ داری کے طور پہ ہم پیش کریں تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میرا کہنا ہے کہ یہ ہم ہی تھوڑے گئے تھے. علماء کے ایک بہت بڑا گروپ ہے جو اس بات کو ہم نے ایک آدھ مثال آپ کے سامنے آپ نہیں جان سکیں گے. ایک بہت بڑے عالم تھے جو علم کا پہاڑ انہیں کہیے, سید غلام گیلانی میرے کی بہت بڑے عالم ہوں گے. سن کا سنا یہ ہمارے زمانے کی بات ہے, ان کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے کلاس میں یہ بات کہی تھی, اپنے شاگردوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ محرم شریف میں تعزیہ داری سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. بے شک ارے میاں امام کی اگر رضا مل گئی تو یہ سب سے بڑی بات. بالکل صحیح ہے.